اللہ کے حضور سچی توبہ کرے۔ اس کے بارے میں 3 سبب بیان کیے ہیں تاریخ میں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا تھا، 1 اپریل سے ہوتا تھا۔ 17ویں صدی سے پہلے فرانس میں سال کا آغاز اپریل کی 1 تاریخ کو ہوتا تھا۔ جب سال کا آغاز اپریل کی 1 تاریخ کو ہوتا تھا تو وہ لوگ کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، ایک دوسروں کو خوش کرنے میں جھوٹ بولتے تھے۔ تو فرانس کی یہ رسم ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہیں سے اپریل فول پڑ گئے، جس میں ہمارے مسلمان بھی ملوث ہونے لگے، مسلمان بھی اس رسم کو اپنانے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کئی لوگوں کو فون آئے گا، اللہ معافی دے، قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں جھوٹے بندے پہ اللہ کی لعنت کی گئی، مصطفیٰ کی لعنت کی گئی اور تمام لوگوں کی لعنت کی گئی۔ جس کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ جس کے اوپر آقا کریم علیہ السلام کی لعنت آ جائے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا صرف پھر اللہ کی لعنت نہیں، مصطفیٰ کی لعنت نہیں، اس کے اوپر ملائکہ کی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، پھر تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بعض ممالک میں آپ کو معلوم ہے کہ موسم میں جو چینجنگ آتی ہے، موسم میں جو تبدیلی آتی ہے، وہ تقریباً 20 مارچ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ 21 مارچ کے بعد موسم میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض ملکوں میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ جملہ سننا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قدرت ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے نا موسموں کو چینج کر کے، اسی طرح ہم بھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح قدرت موسم میں تبدیلیاں لا کے، چینجنگ لا کے ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو وہاں سے اپریل فول جیسی بری رسم پڑی ہے۔ تیسری وجہ آپ سنیں، لاہوس جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب یہودی ملعونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا نا، تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے کبھی ایک عدالت میں بھیجتے، کبھی دوسری عدالت میں بھیجتے، مذاق کے طور پہ۔ یعنی کبھی کہتے کہ عیسیٰ کو وہاں بھیج دو، وہاں کی عدالت کہتے کہ پہلی عدالت میں بھیج دو، پھر پہلی عدالت میں جاتے وہ کہتے نہیں وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں بھیج دو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کسی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی کسی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا مذاق کر کے ایک دوسرے کو ہنسا رہے تھے۔ اتنی بڑی گستاخی، وہاں سے آپ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے جو ان سے بھی بڑے ہیں، کہ میں ان گناہوں کے بارے میں مجھے خبر نہ دوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں درس قرآن کے دوران ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا پہلا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اگلا گناہ بیان کرنے لگے نا، راوی کہتے ہیں وَقَانَ مُتَّقِيًا فَجَلَسَ، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا، ایسے بیٹھ کے سیدھے ہو گئے۔ فرمایا الا وقول الزور وقول الزور وقول الزور وشہادۃ الزور، راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اس وقت تک دہراتے رہے جب تک آپ کا سانس مبارک ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اتنی دفعہ یہ جملہ دہرایا، مطلب کیا ہے؟ لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں کسی بھی جگہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دو جملے اتنی دفعہ دہرائے کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کی روح مبارک پرواز نہ کر جائے گا۔ اتنی لعنت مایا لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جو نوجوان اپریل فول میں کسی نہ کسی طرح ہنسی مذاق میں، لاعلمی میں اگر انہوں نے زندگی میں جھوٹ
اللہ ہے وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، سچی توبہ، اور آج اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو شرع میں حرام ہے۔ ایک رسم بڑی معروف ہے کہ جب دلہا جاتا ہے اپنے سسرال میں ملنے کے لیے، وہ مقلاوہ ہوتا ہے نا دوسرے دن، وہ لڑکی چلی جاتی ہے دلہن، پھر دلہا جاتا ہے ان کو لینے کے لیے، تو وہاں پہ کوئی رسم ہوتی ہے، وہ دلہا کے شوز کو نہ چھپا دیتے ہیں، یعنی لڑکی کی اس کی وائف کی بہنیں یا جو بھی ہیں اس کے شوز کو چھپا دیتی ہیں تاکہ شوز جب وہ مانگے گے کہ شوز کہاں پہ گئے تو وہ پیسے دے کے ان کو اس کے شوز واپس کرتی ہیں۔ کیا یہ رسم صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے، اور آپ متعجب ہوں گے، حیرت میں ہوں گے کہ خود آقا کریم علیہ السلام نے اس رسم سے منع فرمایا، اس رسم سے منع فرمایا، خود آقا کریم علیہ السلام۔ پہلے تو آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ ہاں، دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ یا دونوں طریقوں کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا جائز ہے۔ کون سے دو طریقے قرآن نے فرمائے ہیں؟ فرمایا الا ان تکون تجارتا، یا تو تجارت کے طریق سے کھاؤ، ایک دوسرے کا مال یعنی لین دین کر کے، شے کو بیچ کے خرید کے کھاؤ، یا پھر کیا ہے او عن تراض منکم، کوئی شخص خود راضی ہو کسی کو دے دے تو اس طریقے سے اس کی رضا سے کھاؤ۔ اب مجھے بتائیں یہ جو رسم کرتے ہیں، شوز کو چھپاتے ہیں، جوتیوں کو چھپاتی ہیں، کیا وہ جس کے شوز چھپائے جا رہے ہیں وہ خوشی سے پیسے دے رہا ہے؟ نہیں، وہ تو مجبوری میں دے رہا ہے، دکھلاوے میں دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو میرے سسرال والے کیا کہیں گے۔ حضرت عامر ابن ربیع ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مجلس میں لوگ موجود ہیں، ایک شخص نے مذاق کے طور پہ دوسرے شخص کے شوز کو چھپا دیا، جوتیوں کو چھپا دیا۔ اس شخص نے آ کے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری جوتیوں کو کسی نے چھپا دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا فلاں میں نے مذاق کیا ہے ایسا، یہ بھی تو مذاق نہیں کرتے ہیں، کوئی لڑائی کے طور پہ تو نہیں کرتے، مذاق کیا ہے۔ فرمایا لا تروع المسلم، مسلمان کو کبھی بھی خوف زدہ نہ کرو، یعنی جوتیاں چھپانا ایسے ایسے آپ مسلمان کو ڈرا رہے ہو۔ فرمایا فإن روعۃ المسلم ظلم عظیم، ایسا کام کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ظلم ہے، خود لہذا ایسی رسم کرنا، شوز چھپانا یا جوتیاں چھپانا یا کسی بھی طریقے سے، اسی طرح یہ دودھ والی رسم ہوتی ہے، وہ جب بارات آتی ہے یا مہندی کی رات ہوتی ہے نا، وہ لڑکی کی بہنیں یا کوئی اور دلہا کے جب دروازے میں داخل ہوتا ہے نا تو دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اندر نہیں جانے دیتی جب تک دلہا ان کو کوئی پیسے نہ دے، حتیٰ کہ بعض جگہ تو دلہے کو 1-1 لاکھ روپیہ دینا پڑ جاتا ہے۔ عام طور پہ بھی اگر ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی اگر آپ اکاؤنٹنگ کریں تو 25,000 روپیہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب ایک شخص سے آپ 25,000 روپیہ لے رہے ہو، کوشش کے ساتھ تو نہیں دے گا، تو آپ باطل طریقے سے کھا رہے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طریقے وہ ہیں جس میں آپ مسلمان کو خوف زدہ کرتے ہو، وہ ڈر جاتا ہے بیچارہ، ڈرتے ہوئے دیتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو ایک دفعہ ڈرایا نا، قیامت کے دن رب کائنات اس کا خوف کبھی ختم نہیں کرے گا، میدان حشر میں اس خوف میں مبتلا کرے گا۔ لہذا ایسی رسموں سے بچیں، اپریل فول جیسی رسمیں یا شادیوں میں یہ جو رسمیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ کسی دن درس ہوگا کہ شادیوں میں جو رسمیں حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ شرع میں آقا کریم علیہ السلام نے ان رسموں کے بارے میں کیا وعیدیں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ جو خلاف شرع رسمیں ہیں ان سے بچنے کی، خود کو بچانے کی اور دوسروں کو بھی ان خلاف شرع رسموں سے بچانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام